اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، سورۃ انفال کی 9 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو چکے اور آیات 1 to 69 ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کی وضاحت اور اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آج ہم رکوع نمبر 10 سٹارٹ کریں گے اور رکوع نمبر 10 کی جو آیات ہیں ہم 70 سے 72 تک پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ، لفظی اور وضاحت بھی ساتھ میں کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اسٹوڈنٹ، ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 10 سورۃ انفال، آیت نمبر 70۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل کہہ دیجئے یا کہہ دو، لمن اس کے لیے یا ان سے جو، فی میں ہوتا ہے میں، ایدیکم تمہارے ہاتھ، من الاسری قیدیوں میں سے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو، این یعلمی اگر وہ معلوم کرے گا، اللہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیراً بھلائی یا نیکی، یؤتیکم وہ عنایت کرے گا تمہیں یا وہ عطا کرے گا تمہیں، خیراً بہتر، مما اس سے جو، اخذا چھن گیا یا لے لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر اور وہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے یا تم کو، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ اور اگر یریدو وہ ارادہ کریں، خیانتک آپ سے دغا بازی کا یا آپ سے دھوکے کا، فقط پس تحقیق یا تو تحقیق، خانو وہ دغا کر چکے ہیں، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ تو اس نے قبضے میں دے دیا، منہم ان کو، کس نے قبضے میں دے دیا؟ اللہ نے اس کو تمہارے قبضے میں دے دیا، یعنی کافروں کو جو دغا کرتے ہیں۔ واللہ اور اللہ، علیم حکیم جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کریں تم سے دغا کرنے کا تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان آیتوں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ کفار سے جو مال غنیمت ملا وہ مسلمانوں کے لیے تو حلال ہے اور ان کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، وہ اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں جیسا چاہے، مگر اس سے قیدیوں کی دل آزاری ہوئی تھی، اس لیے ان میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قیدیوں کو جنگ میں یہ بتا دیجئے کہ اگر تمہارے دلوں میں ذرا سی بھی بھلائی ہوتی، یعنی جنگ کے دوران اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے لیے ایسا غفور رحیم پاتے جیسا کہ مومنوں کے لیے ہے، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ان کی عنایت و نصرت کرتا ہے، اگر تم میں بھی ایسی ذرا بھی بھلائی پائی جاتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی بخشتا جیسے وہ مومنوں کو بخشتا ہے، تمہارے دل ہدایت سے یکسر خالی نہ ہوتے اور اسلام قبول کر لیتے تو جتنا مال تم سے لے کر مومنوں کو دلوایا ہے، یعنی مال غنیمت جو جنگ کے دوران ان سے چھن گیا تھا، تو اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہیں مل جاتا، اور ساتھ ہی تمہاری پچھلی خطائیں بھی معاف ہو جاتی۔ ایک تو تمہیں اس کے بدلے میں اور مال بھی مل جاتا، دوسرا یہ کہ تمہارے جو پچھلے گناہ جو تم نے کفر کی حالت میں کیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا، تمہیں گناہوں سے معاف کر دیتا۔ پھر فرمایا کہ اگر ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، یعنی وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں،
اس وقت اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اس سے قبل بھی یعنی اس سے پہلے بھی وہ اللہ کو دھوکہ دے چکے ہیں اور اپنے قول و اقرار کر کے بھی مکر چکے ہیں۔ یعنی اگر وہ اس طرح سے کوئی چال چلتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کریں اور دل میں ان کے خیانت ہو یا کھوٹ ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا کیا کہ ان کو آپ کے قبضے میں کر دیا، ان کو قیدی بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ قیدیوں سے کہہ دیں کہ اگر ان میں ذرا بھی بھلائی معلوم ہوتی تو جو مال ان سے چھن چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو اور بھی زیادہ دیتے اور ان کے پچھلے گناہوں کو بھی بخش دیتے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت دیکھیں، آیت نمبر 72۔ انا بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے وہاجرو اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدو اور انہوں نے جہاد کیا باموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والذین اور وہ لوگ آووا جگہ دی و نصروا جگہ دی اور انہوں نے مدد کی اولئک وہی لوگ بعضهم ان کے بعض اولیاء رفیق ہیں یا دوست ہیں بعضن بعض کے یعنی ایک دوسرے کے والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی مالکم نہیں ہے میں نے تمہارے لیے من ولایتہم ان کی رفاقت سے یعنی دوستی سے من شیئن کچھ بھی حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں وَإِنِ اسْتَنْصُرُكُمْ وَإِنِس اور اگر تنصرکم وہ مدد چاہیں کم میں نے تم سے فی الدین دین میں فعلیکم النصر فعلیکم تو تم پر لازم ہے نصر ان کی مدد کرنا الا مگر یا سوائے علی قوم پر بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاق عہد ہو یا کوئی عہد ہو چکا ہو واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی کون انصار لوگ، ٹھیک ہے، اور ہجرت کرنے والے کون تھے مہاجرین لوگ، ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں یعنی دوست ہیں، اور جو لوگ ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں، اور اگر وہ دینی معاملات میں آپ سے مدد طلب کریں تو تم کو ان کی مدد کرنا لازمی ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں جن میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، تم جو بھی اعمال کرتے ہو خدا اس سے باخوب واقف ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف یوں بیان فرمائی کہ مسلمان اس وقت دو جگہ بٹے ہوئے تھے، دو گروہوں میں تھے، یعنی کچھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے آئے تھے اور کچھ مکہ ہی میں تھے، یعنی کچھ لوگوں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی لیکن کچھ لوگ مکہ ہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کی یعنی مکہ چھوڑا اور جان مال سے اللہ کی راہ میں لڑے، وہ مسلمان یعنی انصار مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے ان مہاجرین کی مالی مدد کی اور انہیں رہنے کے لیے مدینہ منورہ میں جگہ دی، یہ دونوں فریق یعنی یہ دونوں جماعتیں جو ہیں انصار اور مہاجرین یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے سچے مومن قرار دیا ہے اور آخرت میں ان کے لیے انعام رکھا ہے، گناہوں کی بخشش اور عزت کی روزی۔ یہ دونوں گروہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں ہر کام کرتے تھے، ان کی بات میں کوئی اختلاف نہ تھا، ان میں اللہ تعالیٰ نے مواخات کا رشتہ قائم کیا، اور وہ مسلمان جو مکہ ہی میں رہ گئے اب تک انہوں نے ہجرت نہیں کی تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر وہ دینی معاملات میں آپ سے مدد طلب کرتے ہیں تو پھر ان کی مدد کرنا آپ پر ضروری ہے، مگر جن سے تمہارا عہد و پیمان ہوا تو عہد و پیمان کی پابندی کے لیے تم ان کے مقابلے میں مکہ کے مسلمانوں کی مدد
نہیں کر سکتے، یعنی تم صرف کن کی مدد کر سکتے ہو؟ جو تمہارے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، لیکن وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی، تو تم صرف دینی معاملات میں ان کی مدد کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارا جو ہے وہ دوسری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ عہد و پیمان رہا ہے، تو اس کو پورا کرتے ہوئے تم ان کی مدد نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آیت نمبر 70 اور 71 میں فرمایا، مسلمانوں کو واضح کر دیا کہ جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے تم ان سے کھاؤ پیو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن کافروں کو فرمایا کہ اگر وہ ان کے دلوں میں اللہ تھوڑی بھی بھلائی معلوم کرتا، تھوڑی بھی ان میں کوئی نیکی پائی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے مال چھین کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے، یعنی مال غنیمت جو ان سے چھین چکا، تو ان سے ان کو بہتر مل سکتا تھا مال بھی، اور دوسرا بات کیا کہ ان کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتے، اللہ تعالیٰ کو وہ اپنے لیے ایسا ہی مہربان غفور رحیم پاتے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ ایسا کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں دے دیا، ان کو قیدی بنا دیا، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو بھی جاتے، اس طرح سے نہ بھی کرتے، تو اگر ان کے دلوں میں کھوٹ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، وہ پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں، تو اسی دھوکے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے قبضے میں کر دیا ہے۔ اب آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ مسلمان جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ان کی مدد کرنا آپ پر لازم ہے۔ انصار نے مہاجرین کی مدد کی۔ مہاجرین کون تھے؟ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور انصار کون تھے؟ جنہوں نے مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، ان کو اپنے علاقے میں رہنے کی جگہ دی، ان کی مالی مدد کی، ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ تو کیا ہوا کہ ان کے لیے ان کی مدد کرنا تو تم پر لازم ہے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہیں آئے، تو دینی معاملات کے علاوہ ان کی کسی بھی طرح سے مدد کرنا تم پر لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت مبارکہ میں مہاجرین اور انصار کو سچے مومن قرار دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی انعام رکھا ہے اور عزت کی روزی ہے، اور ان کے لیے گناہوں سے بخشش ہے، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے، اور انہوں نے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر مہاجرین کی انہوں نے مدد کی، اور ان کو ہر طرح سے ان کو سہولت بخشی۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، رکوع نمبر 10 آیت نمبر 70 سے 72 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی وضاحت بھی، اس کا ترجمہ بھی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان آیات کے جو ہیں وہ MCQs اور شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔